باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آپ کو آج نذیر احمد ملک کے بارے میں بتاؤں گا۔ نذیر احمد ملک کی تاریخ پیدائش 31 دسمبر 1956 عیسوی ہے، یعنی کہ جب نذیر احمد ملک 1956 میں اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لسانیات میں بھی ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے کہ اس نے کشمیر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے، اس نے وہاں حاصل کی۔ اور اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں اس نے لسانیات ہو گیا بیٹا، اس نے بہت سے زبانوں میں ڈگریاں زبانیں سیکھی۔ اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے شعبے اردو میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی گیا تو اس وقت وہ کشمیر یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت پروفیسر پڑھانے کا فرائض انجام دے رہے تھے۔ تدریسی، تحقیق اور تنقیدان کی دلچسپی کے خاص میدان میں چنانچہ ان کی کئی علمی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین میں شامل ہو چکے ہیں کہ اس نے اس میدان میں، اردو کے میدان میں اس نے بہت سے مضامین لکھے ہیں، مضامین چھاپے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب اور اردو رسم الخط ارتقاء اور جائزہ پر جموں کشمیر اکیڈمی آرٹ کلچر نے انہیں اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ان کی ایک کتاب اس نے لکھی، اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ اس کا یہ ارتقاء اور جائزہ دیا گیا، اس کتاب کا نام تھا ارتقاء اور جائزہ۔ اس پر جموں کشمیر ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اکیڈمی ہے، اس نے اس کتاب پر اس کو انعامات سے نوازا گیا۔ انہوں نے اردو اور کشمیری زبان پر خاص تحقیق کام کیا ہے کہ اس کے علاوہ اس نے کشمیری زبان میں بھی اس نے کتابیں لکھی، اس میں بھی بہت سارا کام اس نے کیا ہے۔ اپنی تحقیق کام کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور شہروں کا تعلیمی سفر کیا کہ اس نے ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیمی تدریس کے دورے پر گئے، وہاں اس نے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، اس نے وہاں بہت سے پڑھایا بھی ہے اور حاصل بھی کچھ کیا ہے۔ کئی سیمیناروں میں، ورکشاپوں پر اور مذاکروں میں بھی شرکت کی۔ بہت سے سیمیناروں میں اور مذاکروں میں انہوں نے شرکت کی، یعنی کہ بہت سے تدریس میں اس نے شرکت کی۔ وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ قومی زبان، وہ ہندوستان میں جو اردو کا یہ فروغ، جہاں اردو کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں اس کا وہ ممبر رہ چکے ہیں۔ ایک درجن سے زائد طلباء نے ان کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، یعنی تقریباً 1 درجن بچوں نے اس کی نگرانی میں، یعنی کہ اس کے ماتحت انہوں نے بہت سی ڈگریاں حاصل کی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی۔ تدریسی اور تحقیقی کے ساتھ وہ کئی ادبی اور علمی تعلیمی انجمنوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی کہ اس پڑھانے والوں کے تدریسی ان کے ساتھ بھی اس کا وابستہ رہا، ان کے آرگنائزیشن سے اس کے وابستہ رہا۔ یہ تھا بیٹا نذیر احمد کے متعلق۔ جب بھی کوئی لیسن پڑھایا جاتا ہے، پہلے جو لیسن لکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا، اس کے بارے میں ہمیں ایک چھوٹا سا مختصر حالت زندگی پر نوٹ لکھتے ہیں تو، اور یہ منصف ہوتا ہے، اس آگے والی جو کہانی وہ پھر لکھتا اس کا منصف، یعنی وہ لکھنے والا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں
اس کے بارے میں ہمیں یعنی کہ اس میں ایک چیز ہے بیٹا، جب بھی کوئی ہم کسی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہاں وفات، دو چیز ہونے چاہیے اس میں، ایک تو وہ پیدائش لکھنا اس میں لکھا ہونا چاہیے، دوسرا وفات۔ اگر وفات نہیں لکھا ہو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ مر نہیں چکا ہے۔ اگر وہ پیدائش لکھا، اس کا مطلب ہے پیدائش، یہ دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے تاکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے نہیں ہے۔ تو اب آگے ہیں اس کی جو اس نے یہ کہانی لکھی ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو زبان اس بر صغیر میں کب، کس جگہ بر صغیر میں بر صغیر میں اردو کہاں پیدا، یعنی کہ اردو بر صغیر میں کس جگہ زیادہ بولی جاتی ہے، یا کس جگہ زیادہ یہ بولی جاتی ہے۔ پہلے پیراگراف بیٹا ہم شروع کریں گے۔ بر صغیر ہندو پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ عجائب خانہ ہو گیا ہے کہ جو بھی عجائب خانہ ہے وہ گھر یا وہ عمارت جہاں قدیم اور نادر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ وہ گھر جہاں پرانے زمانے کی وہ کتابیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو عجائب گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہے۔ یہاں ہندوستان میں تقریباً ہر اسٹیٹ میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہے، لاتعداد، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ لاتعداد معنی ہوگا جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ان تمام زبانوں کے خط و علاقے متعین ہیں، یعنی کہ ہر ایک اسٹیٹ میں، ہر ایک ریاست میں اپنے جو زبانیں ہیں ان کو متعین، ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کشمیری میں کشمیری بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، اسی طرح ہندوستان کے مختلف شہروں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان کی جان پہچان الگ الگ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہن سہن الگ الگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام اپنے خطوط اور علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک اسٹیٹ کو اپنے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اپنے علاقوں سے پکارا جاتا ہے، اپنے ریاستوں سے پکارا جاتا ہے۔ مثلا بنگال کی زبان بنگالی ہے، یعنی کہ بنگال جو ہے اس کی زبان تو بنگالی ہے۔ سندھ کی زبان سندھی ہے، سندھ کی زبان سندھی ہے، وہاں بنگالی نہیں بولی جائے گی، وہاں سندھ کی زبان بولی جائے گی۔ اس طرح گجرات کی زبان گجراتی ہے، گجرات کی زبان تو وہاں گجراتی ہوگی، پنجاب کی زبان پنجابی، وہاں پنجابی ہوگی، کشمیر کی زبان کشمیری، یہاں ہم کشمیر کی بات کریں گے۔ اگر کشمیر میں کشمیری بولی جاتی ہے تو لداخ میں کشمیری نہیں، وہ بھی کشمیر کھیسا، لیکن ان کا اپنا ایک بولنے کا جو زبان ہے وہ الگ ہے۔ وہ زیادہ تر اردو بولتے، لداخی بولتے ہیں، وہ الگ زبان ہے، وہ چین سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے برعکس اردو میں بر صغیر کی واحد زبان ہے۔ اس کے برعکس یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں بیٹا، بر صغیر کہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، اس کو بر صغیر کا کہا جاتا ہے، جس کا کوئی علاقہ یا مقام متعین نہیں ہے۔ یعنی کہ اس زبان میں کوئی علاقہ، جس کا کوئی علاقہ مقام متعین نہیں ہے، کہ اس زبان کا کوئی علاقہ، کہ ہم ہندوستان میں بولی جاتی ہے، یہ پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے، نیپال میں بھی بولی جاتی ہے، ہر ایک جگہ بولی جاتی ہے، بر صغیر میں، بر صغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یعنی کہ بر صغیر کے تمام خطوں علاقوں میں اس کے بولنے والے کم سے کم زیادہ سے نظر آتے ہیں۔ اس کام میں بھی اس کا یعنی کہ ہر جگہ یہ بولی جاتی، پوری نہیں بولی جاتی، کم سے کم بولی جاتی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بر صغیر میں بولی جاتی ہے۔ اس کا نام بھی کسی خط یا علاقے سے منسب ہے، کہ یعنی کہ جو اردو ہے، یعنی کہ یہ کسی خاص علاقے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ بر صغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقۂ صورت موجود ہے۔ یعنی یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ بر صغیر میں کوئی وہ علاقہ ہے جہاں یہ بولی جاتی ہے، مثلا دکن اردو، گجراتی اردو،
پنجابی اردو، سندھی اردو، کشمیری اور وغیرہ. اس جو زبان ہے تو ہر جگہ بولی جاتے ہیں، لیکن کشمیر میں اتنے اس انداز سے نہیں بولی جاتے جس انداز سے اردو بولی جاتی ہے. جیسے پنجاب میں اس طرح نہیں بولی جاتے، سندھ میں اس طرح نہیں بولی جاتی، کشمیر یعنی صحیح زبان ہر اسٹیٹ میں پوری جو اردو ہے وہ ہر اسٹیٹ میں اچھی طرح بولی نہیں جاتی ہے. علاقائی صورت میں زبان کی وہ صورت ہے جس میں کام، ضرورت اور لہج کے اقدار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئے. عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک معیاری روپ ہوتا ہے جس کی علاقائی اور خط کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن جب ہم کسی علاقے خط کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خط سے وابستہ لسانی خصوصیات سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی ریاست کے بارے میں بات کریں گے، کسی ریاست کے بارے میں، اس کی ثقافت کے بارے میں، اس کے رہن سہن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں، ہمیں ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کشمیر میں کس طرح اردو بولا جاتا ہے، کشمیر میں کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، کشمیر میں ثقافت کیسی ہے، کشمیر کلچر کیسا ہے، کشمیر کا رسم و رواج کیسا ہے. اردو بر صغیر کی واحد زبان ہے. اردو جو بر صغیر ہے یہ ایک زبان ہے یہاں جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں. یعنی کہ یہاں بہت نام ہے اس کے. مثلا مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا ہے. جب مسلمان کے دور یا مسلمان حکومت کرتے تھے اس زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی. ان دنوں ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، کیونکہ فارسی جب ہندوستان میں مسلمان آئے وہ افغانستان سے آئے ہیں. یہاں تقریباً 18 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی. اس میں اکبر بادشاہ تھا، باقی شاہجہاں تھے، تو وہ افغانستان سے آئے ہیں. تو ان کو جو اپنی مادری زبان تھی وہ فارسی تھی، اس لیے وہاں ان کی سرکار تھی، انہوں نے یہاں سرکاری زبان فارسی رکھی تھی. اس لیے فارسی کے مقابلے میں کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا ہے. اس لیے فارسی کے مقابلے اس کو ہندی زبان یا ہندوستان رکھا گیا ہے. پھر اس کی زبان کو ہندی زبان تبدیل ہو گئی. جعفر زیڈلی جو عہدے اور اورنگزیب کے نام ایک اہم نظر نگار شاعر گزرے ہیں، اس نے ہندی کا نام دیا ہے، جس کا ملا جی دکن کے قطبی شاہی دور کے اہم شاعر اور نثر نگار اپنی کتاب سب رس میں اس کی ہندی کے ساتھ زبان ہندوستان میں ہے. اہل دکن کی کئی علاقوں گجرات اس کی گجراتی بولی گجرات کہاں ہے. امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر اس کی دہلوی کہا جائے ہیں، جبکہ میر تقی میر اس زبان سے اردو کا معلیٰ کے نام سے یاد کیا ہے. تو بیٹا اس لیے فارسی کے مقابلے اس کا نام ہندی زبان ہندوستان رکھا گیا ہے. جعفر زیڈلی جو عہد اورنگزیب کے ایک اہم نظر نگار شاعر تھے. اورنگزیب جب ہندوستان میں بادشاہ تھے اس زمانے میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا جعفر زیڈلی. اسے ہندی کا نام دیا گیا ہے، اس کو ہندی کا نام دیا گیا تھا جعفر زیڈلی کو، جبکہ ہندی لفظ ہے. جب کو ملا جی دکن کے قطبی شاعر دور کے اہم شاعر اور نثر نگار تھے. قطبی تو جو ملا جی ایک شاعر وہ قطبی شاہی کے دور میں، قطبی شاہی بادشاہ تھا اس کے دور میں یہ تھا ملا جی، اردو شاعری کرنے والا ایک شاعر. اس نے اپنی کتاب میں سب رس میں اس کی ہندی کے ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے. اس نے کہا کہ اپنی کتاب میں اس نے کتاب کا نام تھا سب رس. اس میں لکھا اس نے اپنی اس میں لکھا کہ اس زبان کو ہندی زبان، اس میں لکھا کہ یہ ہندی زبان ہے. اہل دکن اس کو دکنی اور اہل گجرات اس کو گجراتی بولی گجرات کہاں ہے. امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر اس کو دہلی کا کہا گیا ہے. امیر خسرو جو اردو کا پہلا شاعر ہے ہندوستان میں. امیر خسرو جو بہت بڑا شاعر تھا، اس نے فارسی میں شاعری کی اور اردو میں بھی. ہندوستان میں وہ پہلا وہ اردو شاعر تھا، جبکہ میر تقی میر نے اس زبان سے اردو سے معلیٰ کے نام سے یاد کیا. اور میر تقی میر بھی اس نے بھی اردو زبان میں وہ شاعری کرتا تھا. دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ
مضبوط اور پختہ ہو گئی ہے، اس لیے یہاں کو رختہ کہا گیا ہے۔ دہلی میں یہ زبان، کیونکہ دہلی میں جب بھی کسی شہر میں، جب کسی شہر میں، وہاں بہت سے علاقے کے لوگ، وہاں بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے علماء وہاں آ کر جو وہاں بیٹھتے ہیں، وہ اس سے اس شہر میں اس زبان میں زیادہ بولنے میں زیادہ اضافہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، کوئی اچھی طرح سے بولتے ہیں، کوئی اس سے کم بولتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس زبان میں تھوڑا انہینس ہو جاتا ہے، وہ زبان کی وہ بہت سے قسم کے لوگ آتے ہیں، بہت سے طریقے سے اردو بولی جاتی ہے، لیکن اس میں مضبوطی ہو جاتی ہے، اور اس زبان کا جدید ترین نام ہے، اب دنیا کے لسانی نقشے پر اس نام سے جانی جاتی ہے۔ اب آج کے دور میں اردو اردو کی اہمیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اب مغربی دور میں زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم زیادہ انگریزی بولتے ہیں، لیکن اردو ہم نے بلا ڈالا ہے۔ بیٹا یہ آج میں نے آپ کو اردو کے بارے میں، پہلے لیسن تھے اردو کے بارے میں آپ کو بتایا، انشاءاللہ کل میں آپ کو اس سے آگے اس کا معنی بتاؤں گا، باقی وسلام۔